والذاکرین والزاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان اکرامی، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی محترم علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو سیدی اعلیٰ حضرت یہ عرض کرتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ برادران اسلام، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں، پڑھیں بلند آواز سے درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائی و عافیت الابدان و شفائیہ و نور الابصار و ضیائیہ، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، قرآن مقدس کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور یہ وہ پسندیدہ دین ہے، یہ وہ مذہب ہے، یہ وہ دھرم ہے کہ جس میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی کوئی زبردستی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہے، کوئی یہودی اسلام قبول کرنا چاہے، یا کوئی نصرانی اسلام قبول کرنا چاہے، یا کوئی شیعہ اسلام قبول کرنا چاہے، یا کفار و مشرکین میں سے جو ہیں وہ اسلام قبول کرنا چاہیں، تو اپنی من سے، اپنی پسند سے، اپنی چاہت سے اسلام قبول کر سکتے ہیں، لیکن زبردستی کسی سے اسلام قبول نہیں کرایا جا سکتا، اس لیے کہ اسلام یہ وہ دھرم ہے جس کے تعلق سے خود قرآن یہ کہتا ہے کہ اس میں جبر نہیں ہے، کسی سے زبردستی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ زبردستی کسی کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیں تو آپ تو یہ سمجھو گے کہ اسلام نے اسے قبول کر لیا ہے، اسلام نے اسے اپنے دامن میں لے لیا ہے، لیکن جب قرآن سے پوچھو گے اے قرآن ذرا تو یہ بتا، اس یہودی نے،
یا اس نصرانی نے یا کفار و مشرکین میں سے فلاں شخص نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس سے تلوار کے زور پر اسلام قبول کروا لیا گیا ہے، توپ کے ذریعے سے اسلام قبول کروا لیا ہے، جبر کے طور پر اسلام قبول کروا لیا ہے، زبردستی اس سے اسلام قبول کروا لیا ہے اور اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو اے قرآن تو فیصلہ کر دے کیا واقعی اس کا اسلام قبول ہو چکا یا نہیں، اسے اسلام نے اپنے دامن میں لے لیا یا نہیں، اسے نے اسلام کو جو قبول کیا ہے کیا اسلام نے اس کو قبول کیا ہے یا نہیں، تو یہ بھی بتا دی۔ تو قرآن برجستہ اعلان کرے گا۔ تیسرا پارہ جب ہم کھول کے دیکھیں گے تو اسی قرآن کے اندر برجستہ اعلان ہوتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کسی سے زبردستی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے زبردستی اگر اپنی طاقت کی بنیاد پر ہو، اگر آپ نے اپنے پاور کی بنیاد پر ہو، اگر آپ نے اپنی حکومت کی بنیاد پر ہو، اگر آپ نے اپنے بھالے کی بنیاد پر ہو، اگر آپ نے اپنے نیزے کی بنیاد پر ہو، اگر آپ نے اپنے ہاتھوں کی بنیاد پر ہو، اگر آپ نے اپنی تلوار کی بنیاد پر ہو، اگر آپ نے اپنی توپ کی بنیاد پر ہو، اگر کسی کو اسلام قبول کروا لیا ہے تو اسلام سے پوچھو اسلام تو نے قبول کیا ہے نہیں، تو اسلام یہ کہے گا اے لوگو تم اتنی طاقتوں کی بنیاد پر اسلام کے قریب تو لا سکتے ہو، لیکن اسلام اسے قبول نہیں کر سکتا، اسلام اپنے دامن میں اس کو نہیں لے گا، اس لیے کہ اسلام اپنے دامن میں اسی کو لیتا ہے جو محبت سے اسلام کو قبول کرے، جو چاہت سے اسلام کو قبول کرے، جو پیار سے اسلام کو قبول کرے، جو اپنی مرضی سے جو اپنے من سے آئے گا اسی کو اسلام قبول کرے گا۔ اس لیے قرآن کے اندر آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اب خود فیصلہ کریں کہ مذہب اسلام کتنا رب کا پسندیدہ دین ہے، کہ اگر کوئی زبردستی سے کلمہ پڑھا رہا ہے تو اسلام اپنے دامن میں اس کو نہیں لیتا، بلکہ اسلام اپنے دامن میں اسی کو لیتا ہے جو محبت سے اس کو تھامے، جو پیار سے اس کو تھامے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ لوگ توجہ نہیں دے رہے ہو، توجہ دیجیے، آپ لوگ مستی کر رہے ہو، بات چیت کر رہے ہیں، پوری توجہ ادھر دیں۔ اس محفل کی عزیزان گرامی بڑی عظمتیں ہیں، بڑی رفتیں ہیں، بڑی بلندیاں ہیں، اس محفل کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ نے اتنا تو سنا ہوگا، بخاری شریف کی روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق تشریف لاتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں کاغذ بھی ہوتا ہے، ان کے ہاتھوں میں قلم بھی ہوتی ہے، جو لوگ مستی کر رہے ہوتے ہیں ان کا بھی نام لکھ لیتے ہیں، جو لوگ غور سے سنتے ہیں ان کا بھی نام لکھ لیتے ہیں۔ اگر توجہ سے سنو گے تو بہت کچھ لے کر جاؤ گے، اور توجہ سے نہیں سنو گے تو جس قدر خالی دامن آئے ہو اسی طریقے سے خالی دامن واپس چلے جاؤ گے۔ تو درود پاک پیش کریں بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ نبی المیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ٹائم کتنا ہوا تھا؟ برادران ملت اسلامیہ، تو بتا یہ رہا تھا کہ اس محفل کی عظمتیں بڑی بلند ہیں، اس کی بڑی رفتیں ہیں، فرشتے تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔
अज़ीज़ान गिरामी तवज्जो दीजिएगा। और जब वो आते हैं मजमा के अंदर, वो मजमा का जायज़ा लेते हैं, मजमा को देखते हैं। इस मजमा के अंदर जितने लोग हाजिर होते हैं उन तमाम का जायज़ा लेते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। और उसके बाद इस रजिस्टर को लेकर रब की बारगाह में पेश कर देती है, अल्लाह की बारगाह में पेश कर देती है। और रब की बारगाह में ये अर्ज़ करते हैं, अल्लाह ये वो लिस्ट है जिसको हम फलां मजमा में गए थे तेरी हुक्म के मुताबिक, अल्लाह उनका नाम लिखा हुआ है। तारीख ये कहती है जो लोग अदब के साथ इस महफिल में नहीं बैठते हैं, जो लोग मस्ती मजाक करते हैं, जो इस महफिल का अदब नहीं करते, जो इसकी ताज़ीम नहीं करते, तारीख ये कहती है फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर देते हैं, मौला फना बंदा, तेरे फना बंदा उस महफिल में बैठा हुआ था जिसमें तेरा जिक्र हो रहा था, अल्लाह तेरे हबीब का जिक्र हो रहा था, अल्लाह सहाबा का जिक्र हो रहा था, अल्लाह तेरे नेक बंदों का जिक्र हो रहा था। लेकिन मौला फना फना बंदे उस मजमा के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन रब मस्ती कर रहे थे, अल्लाह मजाक कर रहे थे, अल्लाह उस महफिल की ताज़ीम नहीं कर रहे थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो तुम्हारा नाम गुनाहों की फहरिस्त में शामिल कर दिया जाएगा। ऐ सुहासनगर के गयूर मुसलमानों, याद रखो इस महफिल की बड़ी अजमत है। और उसके बाद जो लोग ताज़ीमन सुनते हैं, जो लोग इस महफिल का अदब करते हैं, जो पूरे अदब के दायरे में रहकर बैठते हैं, पूरे अदब के साथ सुनते हैं, अल्लाह का जिक्र सुनते हैं, रसूल अल्लाह का जिक्र सुनते हैं, रसूल के सहाबियों का जिक्र सुनते हैं, रसूल के आशिकों का जिक्र सुनते हैं, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र सुनते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला उस मजमा के अंदर तेरे फना फना बंदे बैठे हुए थे, अल्लाह फना फना बंदे तेरा और तेरे हबीब का जिक्र सुन रहे थे। रब इरशाद फरमाता है, मेरे फरिश्तों ये बताओ क्या उस मजमा के अंदर ऐसे लोग मौजूद थे जो वाकई मेरा जिक्र सुन रहे थे, जो वाकई मेरे हबीब का जिक्र सुन रहे थे, जो वाकई मेरे नेक बंदों का जिक्र सुन रहे थे। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला आहा फला बंदे तेरा जिक्र सुन रहे थे, तेरे हबीब का जिक्र सुन रहे थे, तेरे नेक बंदों का जिक्र सुन रहे थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो अल्लाह फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों ये बताओ क्या उस मजमा के अंदर जो मेरे बंदे बैठे हुए थे, जो मेरा जिक्र सुन रहे थे, जो मेरे नबी का जिक्र सुन रहे थे, क्या वाकई मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं या नहीं? क्या मेरी रजा के लिए वो बंदे अपनी गर्दनों को कटवा सकते हैं या नहीं? मेरे फरिश्तों ये बताओ क्या उस मजमा के अंदर जो मेरे बंदे बैठे हुए हैं मेरे रसूल के लिए अपने बाजू कटवा सकते हैं या नहीं? मेरे फरिश्तों ये बताओ क्या उस मजमा के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं या नहीं जो मेरे बुजुर्गों, जो मेरे नेक बंदों पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला वो बंदे तेरे ऐसे हैं कि जो तेरी रजा के लिए किसी को मार भी सकते हैं और मर भी सकते हैं। अल्लाह फरमाता है, मेरे फरिश्तों तो तुम गवाह हो जाओ, उस मजमा के अंदर जितने लोग मौजूद हैं हमने तमाम को बख्श दिया है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार। तो ये अज़मतें हैं इस महफिल की, ये रिफ़अतें हैं इस महफिल की, ये बुलंदियाँ हैं इस महफिल की। अगर ज़हन हाजिर रखोगे, अल्लाह कसम बहुत कुछ लेके जाओगे, यहाँ से कुछ लेकर जाओगे, यहाँ से कुछ पैगाम लेकर जाओगे, यहाँ से दामन भर के जाओगे। लेकिन अगर आप तवज्जो से नहीं सुनोगे, अगर मस्ती मजाक करोगे तो जिस कदर खाली दामन आए हो इसी तरीके से वापस चले जाओगे। तारीख़ ये कहती है, अज़ीज़ान गिरामी ये इस्लाम हम तक आसानी से नहीं पहुँचा है, बड़ी मेहनत से पहुँचा है, बड़ी मुश्किलात से पहुँचा है। हज़ारों नहीं लाखों सहाबा की कुर्बानी के बाद मज़हब इस्लाम हम तक पहुँचा है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, जिस मज़हब इस्लाम को मेरे मुस्तफ़ा करीम देकर आए हैं वो मज़हब बड़ा निराला है, उस मज़हब की बड़ी अज़मतें हैं, उस मज़हब की बड़ी रिफ़अतें हैं, उसकी बड़ी बुलंदियाँ हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ज़रा
ذرا ذہن کو حاضر رکھیے گا، اور ساتھ ساتھ میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا وہ بھی توجہ دیں۔ آج کا بیان خاص ان کے لیے لے کر آیا ہوں، آج کا تحفہ خاص میں اپنی ماں اور بہنوں کے لیے لے کر آیا ہوں، وہ بھی پوری طور سے توجہ دیں گی۔ عزیزان گرامی وقار، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف فرما ہے، مصطفیٰ کریم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، سرکار اپنی آنکھوں سے آنسو گرا رہے تھے، مصطفیٰ کریم رو رہے ہیں، آقائے کریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، مصطفیٰ کے آنسو گر رہے ہیں، دامن پر آ رہے ہیں۔ اتنی دیر کیا گزری، اتنی دیر کیا گزری ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتی ہے، اور حضرت علی و فاطمہ آقائے کریم کو روتا دیکھ کر بے قرار ہو جاتی ہے، اور دونوں شخص پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہو، یا رسول اللہ آپ اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو کیوں بہا رہے ہو، یا رسول اللہ آپ کی تو بڑی عظمتیں ہیں، یا رسول اللہ اللہ نے سب سے اونچا مقام آپ کا کر دیا ہے، سب سے اونچا درجہ یا رسول اللہ آپ کو دے دیا ہے، پھر یا رسول اللہ آپ اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو کیوں بہا رہے ہو؟ تاریخ یہ کہتی ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، سرکار روتے روتے حضرت علی مرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ سے فرماتی ہے اے علی تم سن لو، فاطمہ تم بھی سن لو، آج میں اپنے رونے کی وجہ بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مصطفیٰ آج رونے کی وجہ بتا رہے ہیں۔ سرکار اے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے جب میں معراج کی رات گیا تھا، اللہ سے ملاقات کرنے گیا تھا، رب کا دیدار کرنے گیا تھا، تو میں نے جہنم کا بھی مشاہدہ کیا، میں نے جنت کا بھی مشاہدہ کیا، اور جب میں چاہتا ہوں جہنم کے اندر تو میں نے کیا دیکھا؟ عزیزان گرامی وقار، مصطفیٰ کریم فرماتی ہے جب میں معراج کی رات گیا تھا تو میں نے ایسے معاملات دیکھے تھے جن کی وجہ سے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا کون سا میٹر تھا، ایسا کون سا معاملہ ہے جسے آپ نے دیکھ لیا ہے اور آپ رو رہے ہو؟ عزیزان گرامی وقار، مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے علی سننا چاہتے ہو تو سن لو، میں نے جہنم کے اندر جب میں معراج کی رات گیا تھا میں نے 6 عورتوں کو دیکھا، اور 6 عورتوں کو الگ الگ صورتوں میں دیکھا، الگ الگ معاملات ان کے دیکھے۔ عزیزان گرامی وقار، آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ صاف صاف، ایک دم صاف۔ عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سن لو، اے سیدہ فاطمہ تم بھی سن لو، میں نے اس میں ایک عورت ایسی دیکھی، ایک خاتون ایسی دیکھی، ایک مخدومہ ایسی دیکھی جو اپنے سر کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، سر کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، 6 عورتوں کا ذکر کر رہا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، اور یہاں سے پیغام لے کر اپنے گھروں تک جائیں تو بھولے نہیں۔ زندگی بھر اگر آپ نے اس کو یاد کر لیا، زندگی بھر اگر آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا، قسم خدا کی گناہوں سے باز رہوگی۔ اور آپ سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا، آپ کے لیے بھی اس میں پیغام ہے، آپ بھی پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میں نے ایک عورت دیکھی اور اس حالت میں دیکھی کہ وہ بالوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور ہانڈی کی طرح اس کا سر کھولتا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم چولہا جلاتے ہیں اور ہانڈی رکھتے ہیں، چولہے کے اندر آگ جلتی ہے، اس وقت ہانڈی کیسے کھولتی ہے، اسی طریقے سے اس عورت کا سر کھول رہا تھا، اس کا بھیجا کھول رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ دوسری عورت کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا اے علی مرتضیٰ دوسری عورت کے بارے میں سنو، دوسری عورت کو میں نے اس حال میں دیکھا ہے
کہ وہ اپنی زبان کے بل لٹکی ہوئی تھی، وہ اپنی زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسری عورت کے تعلق سے حضرت نبی کریم فرماتی ہے کہ تیسری عورت کو میں نے دیکھا، وہ اپنی چھاتی کے بل لٹکی ہوئی ہے جہنم کے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت نبی کریم فرماتی ہے چوتھی عورت کو میں نے دیکھا، تو چوتھی عورت کو میں نے دیکھا تو اس حال میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر اس کے سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ اس کی پیشانی یعنی ماتھے سے بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی آگے ارشاد فرماتے ہیں پانچویں عورت کو میں نے دیکھا تو اس حال میں دیکھا پانچویں عورت کو کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح تھا، اس کا چہرہ سور کی طرح تھا اور اس کا باقی جسم پورا گدھے کی طرح تھا اور اس سے سانپ اور بچھو لپٹے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چھٹی عورت کو میں نے دیکھا تو اس کو کیا دیکھا، اس کی شکل کتے کی طرح تھی اور اس کے منہ میں جہنم کی آگ داخل ہوتی اور پکانے کے راستے سے وہ آگ نکلتی جاتی۔ اللہ اکبر۔ یہ 6 عورتوں کا معاملہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے پیش کیا۔ عزیزان گرامی وقار، جب یہ معاملہ پیش کر دیا تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں ابا حضور آخرکار کون سا ایسا معاملہ ہے کہ ان عورتوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، ان کو ان کی سزا دی جا رہی ہے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ سن لو، اگر تم سننا چاہتی ہو تو سنو۔ یہ جو پہلی عورت تھی کہ جس کے جو سر کے بل لٹکی ہوئی تھی، سر کے بل لٹکی ہوئی ہے جہنم کے اندر، تو وہ عورت کون سی تھی جانتی ہو؟ تاریخ یہ کہتی ہے، جانتی ہو وہ عورت کون تھی؟ وہ عورت وہ تھی جو پردہ نہیں کیا کرتی تھی، جو بے پردگی سے زندگی گزارا کرتی تھی، جو اپنے گھر کے اندر سنگار کیا کرتی تھی، جو اپنے گھر کے اندر لپسٹک لگایا کرتی تھی، جو اپنے گھر کے اندر سرخی لگایا کرتی تھی، جو اپنے گھر کے اندر کریم پاؤڈر لگایا کرتی تھی، جو اپنے گھر کے اندر سنگار کیا کرتی تھی، اور سنگار اس لیے نہیں کرا کرتی تھی کہ اس سے اس کا شوہر راضی ہو، نہیں بلکہ وہ سنگار اس لیے کرا کرتی تھی تاکہ میں جب بازار نکلوں تو بازار کے لوگ مجھے دیکھیں، بازار کے نوجوان مجھے دیکھیں، محلے کے نوجوان مجھے دیکھیں، محلے کے لڑکے مجھے دیکھیں تو یہ کہیں واقعی لڑکی تو یہ ہے، واقعی خوبصورت عورت تو یہ ہے۔ اور اللہ اکبر کبیرہ۔ مصطفیٰ کریم فرماتی ہے اس عورت کو جو سر کے بل لٹکایا جا رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ بے پردگی کیا کرتی تھی، یعنی بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی۔ عزیزان گرامی وقار، اس سے ہم نے کیا سمجھا؟ بے پردگی کا کیا معاملہ ہوگا، بے پردگی کا کیا نتیجہ ہوگا؟ تاریخ یہ کہتی ہے، اسی بے پردگی پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ آپ کو سنا دوں، اس کے بعد پھر میں اپنا بیان آگے لے جا رہا ہوں۔ تاریخ یہ کہتی ہے ایک صاحب قبرستان سے گزر رہے تھے، جب وہ قبرستان سے گزرے تو ایک قبر سے آواز آ رہی تھی، قبر سے آواز آ رہی تھی کہ مجھے ایک قبر سے نکال لو، میں زندہ ہوں، مجھے قبر سے نکال لو، مجھے قبر سے نکال لو، میں زندہ ہوں، مجھے قبر کے اندر نہ چھوڑو۔ تاریخ بتاتی ہے وہ شخص جب اتنا سنتا ہے تو اس نے سوچا ہو سکتا ہے میری خام خیالی ہو سکتا ہے کوئی آواز نہیں آ رہی ہو۔ وہ شخص دوسری مرتبہ پھر وہی آواز سنتا ہے، مجھے اس قبر سے نکال لو، مجھے اس اندھیری کوٹری سے نکال لو، مجھے اس کے اندر تکلیف محسوس ہو رہی ہے، مجھے اس کے اندر بہت گھٹن محسوس ہو رہی ہے، لہٰذا مجھے اس قبر کے اندر سے نکال لو۔ تاریخ یہ کہتی ہے وہ شخص سوچا کہ ہو سکتا ہے میری خام خیالی ہو۔ تاریخ یہ کہتی ہے جب بار بار قبر سے یہی آواز آئی کہ مجھے اس قبر کے سے نکال لو، اس کو اندھیری کوٹری سے نکال لو، میں زندہ ہوں، مجھے اس کے اندر نہ چھوڑا جائے، مجھے اس کے اندر گھٹن محسوس ہو رہی ہے، مجھے اس اندھیری کوٹری میں تکلیف ہو رہی ہے، مجھے اس اندھیری کوٹری میں ستا
ستایا جا رہا ہے، مجھے اس اندھیری کوٹری میں میرے اوپر عذاب کیا جا رہا ہے، اے لوگوں مجھے نکال لو، اے شخص مجھے اس قبر سے نکال لو۔ تاریخ یہ کہتی ہے جب بار بار یہ آواز آئی تو وہ حیرت میں پڑ گیا، اس نے سوچا ہو سکتا ہے یہ یقینی ہے کہ اس قبر کے اندر کوئی عورت ہے جو رو رہی ہے، جو بلک رہی ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے، اتہاس یہ بتاتا ہے، وہ بستی میں چلا جاتا ہے اور بستی والوں سے کہتا ہے کہ فلاں قبرستان میں ایک قبر سے آواز آ رہی ہے، ایک لڑکی چیخ رہی ہے، ایک لڑکی چلا رہی ہے کہ میں زندہ ہوں، مجھے اس قبر سے نکال لیا جائے، اس میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے، یہ اندھیری کوٹری ہے، اس میں مجھے سزا دی جا رہی ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے بستی کے تمام لوگ گھروں سے نکلنا شروع ہو گئے اور قبرستان کی طرف آنے لگے، لیکن ایک شخص کہتا ہے ذرا ٹھہرو ساتھیو، رک جاؤ، یہ آواز آ رہی ہے معلوم ہے، لیکن ذرا علماء سے پوچھ لو، مفتیان کرام سے پوچھ لو، حافظوں سے پوچھ لو، اپنے اماموں سے پوچھ لو، کیا کسی قبر کو کھولنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ اگر جائز ہوگی تو ہی قبر کو کھولا جائے گا، اگر جائز نہیں ہوگی تو قبر کو کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی، تو قبر کو کھولا نہیں جائے گا۔ تاریخ یہ کہتی ہے، اتہاس یہ بتاتا ہے، عزیزان گرامی وقار ذہن کو حاضر رکھنا، اگر ذہن کو حاضر رکھ لیے سال بھر نہیں زندگی بھر گناہوں سے محفوظ رہو گے، اگر واقعہ کو ذہن میں رکھ لیا تو زندگی بھر گناہوں سے محفوظ رہو گے، اپنے سر کو بارگاہ الہی میں جھکا دو گے، اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ کے لیے جھکا دو گے اور رات و دن یہی کہو گے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر لیکن ذہن سے سن لو گے جب یہ بات بنے گی عزیزان گرامی وقار، تو لوگ محلے کے امام کے پاس جاتے ہیں، اب جب محلے کے امام کے پاس جاتے ہیں لوگ دست بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں امام صاحب معاملہ یہ ہے، فلاں قبرستان سے آواز آ رہی ہے اور وہ آواز یہ آ رہی ہے، ایک لڑکی کی آواز آ رہی ہے، ایک لڑکی چلا رہی ہے، ایک لڑکی چیخ رہی ہے، ایک لڑکی پکار رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ میں زندہ ہوں۔ امام صاحب آپ یہ بتائیں کیا قبر کو کھولنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ امام صاحب نے فرمایا اگر یقینی طور پر آپ کو معلوم ہے کہ ہاں اس کے اندر کوئی زندہ ہے تو لہٰذا قبر کو کھول دی جائے، اس کو نکال لیا جائے۔ تاریخ یہ کہتی ہے، اتہاس یہ بتاتا ہے، اے سہاس نگر کے غیور مسلمانوں ذہن کو حاضر رکھنا، تاریخ یہ کہتی ہے لوگ آ جاتے ہیں قبرستان کے میں آ جاتے ہیں، اس کی قبر کو گھیر لیتے ہیں، لڑکی چلا رہی ہے، لڑکی چیخ رہی ہے، لڑکی شور و گل کر رہی ہے، لڑکی مایوس ہے۔ عزیزان گرامی وقار، لڑکی کہہ رہی ہے میں زندہ ہوں، مجھے نکال لو۔ جب قبر کھودی گئی ہے، جب قبر کھودی گئی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، جب قبر کھودی گئی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ پٹیا ہٹائی گئی ہے، لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک عورت ہے جو بالکل ننگی ہے، اس کے جسم پر کوئی بھی لباس موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر، درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیا وعافیت الابدان و شفائی و نور ساری و ضیائی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب قبر کھودی گئی اس کے اندر ایک عورت نکلتی ہے، ایک لڑکی نکلتی ہے جس کے جسم پر کوئی بھی لباس نہیں ہوتا ہے، پوری ننگی نکلتی ہے۔ لڑکی اسی قبر سے یہ آواز دیتی ہے، لڑکی یہ کہتی ہے اے مجھے دیکھنے والوں ذرا سن لو، ایک شخص کو میرے گھر بھیج دیے جائے اور وہاں سے میرے کپڑے منگوا لیے جائیں۔ تاریخ کہتی ہے ایک شخص گھر گیا اور لڑکی کے کپڑے لے کر آیا، لڑکی کو قبر میں کپڑے دے دیے گئے، لڑکی نے کپڑے پہن لیے۔ جب لڑکی نے کپڑے پہن لیے، منٹ سے پہلے لڑکی قبر سے باہر آ جاتی ہے اور باہر آنے کے بعد اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑتی ہے اور گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور ایک روم میں داخل ہو گئی، ایک روم میں داخل ہو گئی اور روم میں داخل ہونے کے بعد اندر سے کندی لگا لیتی ہے۔ تاریخ کہتی ہے لوگ پیچھے پیچھے دوڑتے آ رہے ہیں، لوگ پیچھے پیچھے دوڑتے آئے اور جب دوڑ کے آئے تو کیا دیکھا؟ دروازہ لگا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بچی دروازہ کھولو، لوگ کہتے ہیں فلاں دروازہ کھولو، لیکن لڑکی کہتی ہے ہرگز نہیں، میں دروازہ کھول نہیں سکتی ہو۔ لوگ کہتے ہیں دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، دروازے کو لوگ پیٹتے ہیں،
दरवाजे को खटखटाती है। लड़की कहती है अगर जिद कर रहे हो तो ठीक है, दरवाजा तो खोल देती हो, लेकिन इतना याद रखना जिसके अंदर मजबूत दिल हो वही इस कमरे के अंदर आएगा, कमजोर दिल वाला मेरे कमरे के अंदर नहीं आएगा। तारीख कहती है लोगों ने कहा हाँ ठीक है, तुम दरवाजा तो खोल दो, वही लोग आएंगे जिनका दिल मजबूत होगा, वही लोग आएंगे जो मजबूत होंगे। तारीख कहती है लड़की दरवाजा खोल देती है, लोगों डरना शुरू कर देती है, लोग डरना शुरू कर देती है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि लड़की के घर लड़की के रूम के अंदर दाखिल हो सके, लेकिन 2-3 शख्स ऐसे थे जो हिम्मत वाले थे, जो पावर वाले थे, जो डरते नहीं थे। वो उस लड़की के कमरे में दाखिल हो जाती है। जब कमरे के अंदर दाखिल होती है अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, तो क्या देखते हैं लड़की पूरे नकाब में मौजूद है, लड़की पूरे नकाब में मौजूद है। लोग कहते हैं बेटी अब ज़रा अपनी हकीकत बताओ, बेटी अपनी हकीकत बताओ, क्या मामला है, आखिरकार तुम्हारे साथ क्या मैटर पेश आया है। लड़की कहती है लिहाजा मैं तुमसे पहले ही कह रही हूँ तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मुझे देख नहीं सकती हो। लोगों ने कहा हम देख लेंगे, तुम ज़रा अपना चेहरा दिखा दो। लड़की ने सबसे पहले अपने बालों को खोला, अपने बालों को दिखाया, अपने सर को दिखाया। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब लड़की अपने सर को खोलती है लोग क्या देखते हैं, लोग चीखने लगते हैं, लोग चिल्लाने लगते हैं और पीछे कदमों को खींचना शुरू कर देती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लड़की की ये सूरत देखकर लोग हैरत में पड़ जाती हैं। जानते हो उस लड़की की सूरत क्या थी? जब उसका सर खोला गया है तो उस लड़की के सर पर एक भी बाल मौजूद नहीं था, बल्कि उस लड़की के सर की खाल भी मौजूद नहीं थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। अंदाजा करो अगर जिस लड़की के सर पर बाल ना हो और जिस लड़की के सर पर उसकी खाल ना हो, वो लड़की कितनी भयानक मालूम होगी, वो लड़की कितनी खौफनाक मालूम होगी। तारीख ये कहती है, लोग कहती हैं अपना चेहरा दिखा दो। उसके बाद वो लड़की अपने चेहरे से कपड़ा हटाती है। जैसे ही चेहरे से कपड़ा हटाती है लोग फिर डरना शुरू कर देती है। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ारा, जब लड़की अपने चेहरे से कपड़ा हटाती है तो क्या देखते हैं लोग कि उसके नीचे का होंठ मौजूद नहीं है, उसके ऊपर का होंठ मौजूद नहीं है, यानी उसके होंठ मौजूद नहीं थे, उसके 32 के 32 दांत नजर आ रहे थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसके बाद लड़की अपने पैरों को खोलती है। जब पैरों को खोलती है तो उसके हाथों के नाखून मौजूद नहीं होते हैं, उसके पैर के नाखून मौजूद नहीं होते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मामला उस लड़की के साथ पेश आया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसके बाद लड़की कहती है, लोग कहते हैं मामला तुम्हारे साथ कैसे पेश आया? बच्ची ये बताओ आखिरकार तुमसे क्या खता हुई है, आखिरकार तुमसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि जिसकी वजह से अल्लाह तुमसे इतना नाराज है कि तुम्हें इतना अज़ाब दे रहा है, तुम्हें इतनी सजाएं दे रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो लड़की कहती है ऐ लोगों सुन लो, मुझसे गुनाह ये हुआ था कि मैं घर के अंदर श्रृंगार किया करती थी, मैं अपने बालों को कटवाया करती थी, मैं आगे से बाल कटवा लिया करती थी, मैं अपने बालों को फैशन के तौर पर रखा करती थी और उसके बाद मैं श्रृंगार किया करती थी, मैं क्रीम पाउडर लगाया करती थी, मैं अपने होठों पे लिपस्टिक लगाया करती थी, मैं अपने नाखूनों पे अपने होठों पे सुर्खी लगाया करती थी और नाखूनों पे जो लाल रंग की जो चीज होती है वो लगाया करती थी। मुझे नाम ज़हन में नहीं आ रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। यानी ये है कि नाखूनों को एकदम रंग किया करती थी, नाखूनों को रंगीन कर लिया करती थी। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, लोग ये कहते हैं बच्ची ये बता दो फिर उसके बाद क्या मैटर पेश आया है? तुम घर पे श्रृंगार करती थी, फिर ये मामला क्यों पेश आया है? लड़की कहती है अरे घर के अंदर अगर की होती और अगर घर में
ہوتی تو مجھے عذاب نہیں دیا جاتا. مجھے تو عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ جب سنگار کیا کرتی تھی تو اپنے شوہر کے لیے سنگار نہیں کیا کرتی تھی. میں اپنی خوبصورتی کے لیے نہیں کیا کرتی تھی. میں تو سنگار اس لیے کرا کرتی تھی کہ جب میں گھر سے باہر نکلوں تو محلے کے لڑکے مجھے دیکھیں, محلے کے لڑکے میری طرف توجہ کریں, محلے کے لڑکے میری طرف مائل ہو, شہر کے لوگ مجھے دیکھیں, میری طرف توجہ کریں. اللہ اکبر کبیرہ. مجھے اللہ کی جانب سے اس لیے عذاب دیا جا رہا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اے میری ماں اور بہنوں, آپ سے بھی ادباً گزارش کروں گا, آپ سرما لگانا چاہتی ہو لگا سکتی ہو, آپ کریم لگانا چاہتی ہو اجازت ہے, آپ سرخی لگانا چاہتی ہو اجازت ہے, آپ لپسٹک لگانا چاہتی ہو اجازت ہے, آپ سنگار کرنا چاہتی ہو اس کی اجازت ہے, فل سنگار کرو تو اس کی اجازت ہے. لیکن ماں اور بہنوں اتنا کہنا چاہوں گا, اجازت اس صورت میں ہے جبکہ آپ اپنے شوہر کی محبت کے لیے کریں, اپنے آدمی کی خوشنودی کے لیے کرے, اپنے آدمی کو خوش رکھنے کے لیے کرے تو اس کی اجازت ہے. بلکہ میرے نبی تو یہ فرماتے ہیں اگر اس نیت سے کی ہے تو یقین جان لو سنگار تو سنگار ہوگا, اس کو ثواب بھی دیا جائے گا, اس کو ثواب بھی دیا جائے گا. لیکن اگر ریاکاری کے طور پر کرے گی, اگر دکھاوے کے طور پر کرے گی تو عزیزان گرامی وقار اس لڑکی پہ کیسے عذاب ہوا ہے. اے میری ماں اور بہنوں, اس لڑکی سے عبرت حاصل کرنا, اس سے نصیحت حاصل کرنا, اس سے ایک سبق سیکھنا. تاریخ یہ کہتی ہے, یہ تو ایک لڑکی کا واقعہ ہے, اب دوسری جو چیز ہے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جو دوسری چیز دیکھی وہ یہ دیکھی کہ ایک لڑکی کو, ایک عورت کو زبان کے بل لٹکتے دیکھا, زبان کے بل میں نے لٹکتے دیکھا. عزیزان گرامی وقار اس عورت کا جرم کیا تھا وہ بھی آپ سماعت کرتے چلے. اس عورت کا جرم یہ تھا کہ وہ عورت اپنے شوہر سے زبان دراز کیا کرتی تھی, وہ عورت اپنے شوہر سے منہ چلایا کرتی تھی, وہ عورت اپنے شوہر پہ لعن طعن کیا کرتی تھی, وہ عورت اپنے شوہر سے لڑا کرتی تھی, وہ عورت اپنے شوہر کو گالیاں دیا کرتی تھی, وہ عورت اپنے شوہر کو برا بھلا کہا کرتی تھی, وہ عورت اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے شوہر کو پریشان کیا کرتی تھی. اسی لیے اللہ نے اس کو اس عذاب میں مربوط کر دیا تھا, اس کو رب نے یہ عذاب دے دیا تھا کہ قیامت تک کے لیے اس کو زبان کے بل لٹکا دیا جائے. اے میری ماں اور بہنوں, اپنے زبان کی حفاظت کرو. یہ زبان اللہ نے جو دی ہے یہ ایک نعمت ہے اور اللہ کی نعمت کی حفاظت کرنا چاہیے. اس کو صحیح طور سے استعمال کرو, آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. ابو داؤد شریف کی روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہی روایت بخاری شریف کے اندر ہے, یہی روایت جامع ترمذی کے اندر ہے, یہی روایت مشکات کے اندر بھی آتی ہے. عزیزان گرامی وقار میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی عورت اس حال میں انتقال کر گئی, اگر کوئی عورت اس حال میں مر گئی کہ اس عورت سے اس کا آدمی خوش ہے, اس سے اس کا آدمی خوش ہے, تو مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ عورت بخش دی جائے گی, اس عورت کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا. اور اگر اس عورت سے اس کا آدمی ناراض ہے, اس صورت میں اگر وہ عورت مر گئی تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اے میری ماں اور بہنوں, آپ سے میں ادباً گزارش کرنا چاہوں گا, آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں, اپنی زبان کی حفاظت کریں, اپنی زبان کو صحیح کام کے لیے استعمال کریں. عزیزان گرامی وقار جو عورت, حدیث کی کتاب میں آتا ہے کہ جو عورت اپنے گھر کے اندر چہار دیواری کے اندر جو عورت اپنے شوہر سے لڑتی ہے تو جنت سے حور پکار کر اس پر ملامت کرتی ہے. یعنی اگر گھر کے اندر جو عورت اپنے شوہر سے لڑتی ہے تو جنت کی حور اس پر لعنت بھیجتی ہے اور یہ کہتی ہے اے عورت تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو, تجھ پہ رسول اللہ کی لعنت ہو. اے میری ماں اور بہنوں, مجھے امید ہے آپ سے, میں یہ نہیں کہتا یہاں جتنی عورتیں آئی ہیں آپ تمام ایسی ہیں,
میں یہ کہنا چاہوں گا اگر آپ کے اندر کوئی ایسی عورت ہے تو وہ آج ہی اس مجلس سے توبہ کر کے جائے، اس محفل سے توبہ کر کے جائے، اس پروگرام سے توبہ کر کے جائے کہ آج کے بعد ایسی غلطی ہم نہیں کریں گے، آج کے بعد ایسی غلطی ہم نہیں کریں گے، آج کے بعد ایسا گناہ ہم نہیں کریں گے۔ اور جو عورتیں نہیں آئی ہیں یا آپ کے اڑوس پڑوس میں رہتی ہیں، آپ ان سے بھی یہ جا کر کہیں کہ کل فلاں میلاد میں ہم گئے تھے، مولانا بیان کر رہے تھے، انہوں نے یہ بات بتائی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اگر ان باتوں پر تم نے عمل کر لیا تو یقین جانو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ عزیزان گرامی وقار، اور تیسری عورت مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ تیسری عورت، عزیزان گرامی وقار وقت کافی ہو چکا ہے، لہذا آپ لوگ کھڑے ہو کر سلام پڑھیں۔ السلام علیکم۔